یہ انسان موسیقی سنتا ہے، گانے سنتا ہے، کہتا ہے میرا ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ مولانا آپ کو کیا بتاؤں کہ جب میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں تو میں بڑے زور سے گانے لگا کر سنتا ہوں، میری پریشانی ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ اور بھی ہوتے ہیں بیچارے جو ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ سن کر فیصلہ کیا اور کہا کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ ایک صاحب نے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت وہ ایک صاحب ہیں، بہت بڑے گلوکار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو حضرت نے آگے سے فرمایا بالکل ٹھیک ہی کہتا ہے۔ اب ان صاحب کو بھی توقع نہیں تھی کہ حضرت اس طرح اس کو بھی ٹھیک کہہ دیں گے، لیکن حضرت نے فوراً ایک جملہ بولا۔ حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک ہی کہتا ہے، جیسی روح ویسی غذا، جیسی روح ویسی غذا۔ پاکیزہ روح کے لیے پاکیزہ غذا، گندی روح کے لیے گندی غذا۔ لاہور میں، پنجاب میں ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس پر ریسرچ کی ہے۔ وہ سائیکالوجی کے پروفیسر ہیں بہت بڑے، انہوں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا ہے، اور پی ایچ ڈی کے تھیسس میں انہوں نے عنوان ہی یہی رکھا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ مسلمان ہے اور بڑا قابل آدمی کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ اس پر دلائل دی اس نے، بہت سائنسی دلائل دی ہیں۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ کالج یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، تو وہ کہنے لگے پروفیسر صاحب، حافظ صاحب وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو کس روز آ جائیں؟ میں نے کہا کسی روز آ جائیں، فلاں وقت فارغ ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے بس تھوڑی سی تیاری کر لیجئے گا مولانا، کیونکہ وہ بڑی ریسرچ کی ہے اس نے اس موضوع پر کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آنے دیجئے ان کو۔ تشریف لے آئے، بیٹھے، چائے وائے پی۔ میں نے کہا سنا ہے آپ نے بڑی ریسرچ کی ہے، آپ کا موضوع کیا تھا؟ میں انہی کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا آپ کا ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا تھا؟ کہنے لگے میرا موضوع تھا کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ میں نے کہا کمال کر دیا آپ نے ریسرچ کر کے۔ بڑی ان کو شاباش دی۔ جب وہ بڑے خوش ہو گئے، پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا، میں نے کہا یہ جو آپ نے ٹائٹل پر لکھا نا موسیقی روح کی غذا ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ لفظ روح آپ کو کہاں سے معلوم ہوا ہے؟ یہ لفظ روح آپ کو کس نے بتایا؟ پھر میں شروع ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کیمسٹری کے اندر، علم کیمیا میں آتا ہوگا۔ کہنے لگے نہیں وہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر علم طبعیات میں، فزکس میں آتا ہوگا۔ کہنے لگے نہیں وہاں بھی اس کسی کتاب میں لفظ روح نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہ بیالوجی میں آتا ہوگا، علم حیاتیات میں آتا ہوگا۔ کہنے لگے وہاں بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر زوالوجی میں آتا ہوگا، علم حیوانیات میں آتا ہوگا۔ کہنے لگے وہاں بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر وہ جو ایم بی بی ایس میں ڈاکٹروں کو پڑھاتے ہیں نا اناٹمی، علم تشریح الاعضاء، تو میں نے کہا اس کے اندر ہوگا۔ کہنے لگے نہیں اس کے اندر بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر ڈاکٹروں کو ایم بی بی ایس کو پڑھاتے ہیں فزیالوجی، علم منافع الاعضاء، تو اس کے اندر ہوگا روح کا لفظ۔ کہنے لگے وہاں بھی نہیں ہے۔ یہ بھی میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ تو بات جب لمبی ہو گئی تو جب وہ کہنے لگے وہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی نہیں ہے، تو پھر میں نے عرض کیا، میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو لفظ روح کہاں سے معلوم ہوا ہے؟ کہنے لگے بتائیے۔ میں نے کہا وحی الہی سے، وحی الہی سے، قرآن سے، اور تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں جس میں لفظ روح موجود ہو۔ تو میں نے کہا جس وحی الہی نے روح کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، اسی وحی الہی سے پوچھ لیتے کہ روح کی غذا کیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اس کے بعد صرف ایک ہی جملہ تھا۔ حافظ صاحب کہتے تھے مجھے، کہنے لگا حافظ صاحب واقعی سوچ میں غلطی ہو گئی، سوچ میں غلطی ہو گئی۔ لفظ روح بھی ہمیں کس نے بتایا ہے؟ قرآن نے بتایا۔ تو کبھی کبھی سننے میں غلطی ہو جاتی ہے، سنتا ہے انسان، فیصلہ کرتا ہے درست ہے، لیکن اس غلطی کی اصلاح ممکن ہے صرف کس سے؟ وحی الہی سے۔ ورنہ وحی الہی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جب انسان گانا سنتا ہے تو
اس کو بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے کہ موبائل کی دنیا ہے، آج بچنا بہت مشکل ہو گیا، تو حدیث سامنے رکھنی ہوگی جو ہمارے تمام طلباء علماء کو معلوم کہ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ گانا انسان کے دل کے اندر نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جیسے کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے کہ آپ پانی دیں زمین کو، خود بخود پودے اگنے لگیں گے، بالکل اسی طرح گانے سنتے جائیے، خود بخود نفاق اگے گا، ایمان اتنا تھوڑا تھوڑا رخصت ہوگا، پھر نہ نماز کو دل کرے گا، نہ ماں باپ کا کہنا ماننے کو دل کرے گا، نہ نیک کام کرنے کو دل کرے گا، پھر گناہ میں جانے کو دل کرے گا۔ یہی نفاق کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ وحی الہی میں ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم حواس سے فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ غلط ہوتا ہے، اور وہ صرف وحی الہی سے ممکن ہے۔ یہ انسان آنکھیں استعمال کرتا ہے، غیر محرم کو دیکھتا ہے، غیر محرم کو دیکھتا ہے، کہتا ہے بار بار دیکھو۔ اور میں نے تو جامعہ اشرفیہ میں جب پڑھاتا ہوں طلباء کو، ظاہر ہے وہ تو اس طرح کا سوال بھی نہیں کرتے، نہ جواب دیتے ہیں، لیکن کالج یونیورسٹیوں میں جب سوال کیا کہ بھئی تم کیوں غیر محرم کو دیکھتے ہو، گناہ کی بات ہے، تو آگے سے نوجوانوں نے خود میرے سامنے کہا کہ ہم اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیسے کیسے شاہکار پیدا کیے ہیں۔ اب یہ آنکھوں سے دیکھ رہا، دیکھ کر غلط فیصلہ کر رہا۔ اب میں نے ان سے سوال کیا، ان طلباء سے، جوان طلباء سے، بڑے ذہین طلباء ہوتے ہیں، میں نے ان سے سوال کیا اچھا اگر آپ کی ہمشیرہ محترمہ آپ کے ساتھ جا رہی ہوں اور کوئی قدرت کے شاہکار کا معائنہ کرنا شروع کر دے تو آپ کا منہ لال کیوں ہوتا ہے؟ اب نوجوان کے پاس جواب نہیں تھا۔ اب آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن غلط فیصلہ کر رہی ہیں، غلط فیصلہ کر رہی ہیں، کیونکہ وحی الہی کیا کہہ رہی ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ یہ انسان کی زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں، جب غیبت ہوتی ہے بڑا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ نیند نہیں آتی۔ سارے لوگ گھنٹوں گھروں کے اندر جاگتے رہتے ہیں، راتوں کے کئی پہر گزر جاتے ہیں، غیبتیں چل رہی ہوتی ہیں، اتنا مزہ آتا ہے غیبت کرنے میں اور اتنا مزہ آتا ہے غیبت سننے میں، لیکن وحی الہی یوں کہہ رہی لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ یہ ہمیں وحی الہی نے بتایا۔ یہ انسان بسا اوقات قوت عقلیہ کو استعمال کرتا ہے اور غلط استعمال کرتا ہے۔ جیسے آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو یوں کہیں گے مولانا اگر ہم ایک کتاب مارکیٹ سے پبلشر سے 100 روپے کی لے لیں اور طالب علم کو وہ 110 روپے کی کتاب بیچ دیں تو ہم نے کتنا نفع کمایا؟ 10 روپے۔ پبلشر سے کتاب لی 100 روپے کی، آگے طالب علم کو دکاندار نے بیچی کتنے کی؟ 110 کی، تو کتنے کمائے؟ 10 روپے۔ تو مولانا اگر میں کسی کو 100 روپیہ نقد دے دوں اور پھر اس سے کہوں کہ 6 مہینے کے بعد اس کو 110 روپے مجھے واپس دینا، تو آپ اس کو سود کہتے ہو، آپ اس کو حرام ربا کہتے ہو۔ حالانکہ ادھر بھی اس نے 10 روپے نفع کمایا، ادھر بھی 10 روپے نفع کمایا، تو اس نے عقل لڑائی، عقل لڑائی، اور یہ عقل کافروں نے بھی لڑائی۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا۔ ان کفار نے بھی اس وقت یہی کہا تھا، عقل لڑا کے، انما البیع مثل الربا، کہ یہ بیع بھی تو سود کی طرح ہے۔ وہاں بھی 10 روپے کماتے ہیں، یہاں بھی 10 روپے کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے پتہ کیا کہا فوراً آیت میں؟ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کی باریکیاں نہیں بتائیں، وہ عقل لڑاتے تھے، کہتے تھے انما البیع مثل الربا، یہ بیع بھی تو کس کی طرح ہوتی ہے؟ سود کی طرح ہوتی ہے۔
وہاں بھی 10 روپے کماتا ہے، یہاں بھی 10 روپے کماتا ہے، کیا فرق ہے بیچ میں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر بینکنگ کی باریکیاں نہیں بتائیں، اللہ نے آگے کہا فوراً آگے جب انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، اللہ نے آگے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بیچارے کبھی کبھی یہ زبان پر لے آتے ہیں، معاشرے میں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے، وہ کہتے ہیں مولانا ربا، سود کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن قرآن میں کیوں نہیں؟ ربا کی تعریف قرآن میں نہیں ہے، ربا کی ڈیفینیشن تعریف قرآن میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وحی الہی ہے، حدیث بھی وحی الہی ہے۔ اچھا، بات ہوگی اس کی شروع میں، لیکن مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ نے یہاں بیع اور ربا میں فرق نہیں بتایا، ربا کی تعریف نہیں کی، یوں کہا کہ بیع اللہ نے حلال کر دی ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ یہاں مفسرین نے بڑے کمال کی بات لکھی، بڑی توجہ سے آسان کر کے بیان کروں گا۔ اگر آپ کے سامنے ایک سیب ہو اور ایک مالٹا ہو، ایک سیب ہو اور ایک مالٹا، دونوں گول گول، لیکن آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ سیب کو مالٹا کہیں اور مالٹے کو سیب کہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ کیوں؟ آپ کو سیب کا پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، لہذا آپ اس کو سیب کہتے ہیں، اور مالٹے کا بھی آپ کو پتہ ہے، اس لیے آپ مالٹے کو مالٹا کہتے ہیں، کبھی سیب کو آپ مالٹا نہیں کہتے۔ سمجھ میں آئے؟ کیونکہ آپ کو دونوں چیزوں کے بارے میں پتہ ہے اچھی طرح۔ اب مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ بیع اور ربا کا فرق، بیع سود، بیع بیچنا، خرید و فروخت کرنا، اور ربا سود، تو بیع اور ربا یعنی بیع اور سود میں اللہ نے فرق نہیں بتایا۔ اگر ربا کی تعریف کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، کتنی بات واضح ہو جاتی۔ اس کا جواب مفسرین نے یہ لکھا کہ بیع اور ربا کے اندر، غور سے جملہ سنیے گا پھر میں اس کو تھوڑا سا واضح کروں گا، بیع اور ربا کے اندر فرق تو اس وقت کے کافروں کو بھی معلوم تھا، بیع اور ربا میں فرق اس وقت کے کافروں کو بھی معلوم تھا، تبھی تو انہوں نے بیع کو بیع کہا، ربا کو ربا کہا۔ اس لیے اللہ نے ربا کی تعریف قرآن میں بیان ہی نہیں کی۔ ایمان والوں کو پہلے سے پتا تھا اور کافروں کو بھی پتا تھا کہ بیع اور ربا میں فرق ہوتا ہے، ورنہ وہ کیوں کہتے ہیں انما البیع مثل الربا؟ وہ سیب اور مالٹے کی مثال ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ سیب سیب ہے اور مالٹا مالٹا ہے تو آپ کبھی مالٹے کو سیب نہیں کہیں گے، سیب کو مالٹا نہیں کہیں گے۔ انہوں نے جب ربا اور بیع کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیے ان کافروں نے، تو ان کافروں کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ ربا کیا ہوتی ہے، بیع کیا ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں اس عقلی گمراہی سے بھی بچانے والی کون سی چیز ہے؟ وحی الہی۔ ہم حواس سے اور ہم عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، کبھی کبھی غلطی ہوتی ہے، اور بڑی توجہ سے ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں وحی الہی سے اور کیا پتہ چلتا ہے۔ وحی الہی سے ہمیں دوسری بات پتہ چلتی ہے، اس کائنات کا پیدا ہونا، اس انسان کا پیدا ہونا، اس کائنات کا آغاز، یہ بھی ہمیں وحی الہی سے معلوم ہوتا ہے۔ جب درس آپ بار بار سنیں گے، تشریف رکھیں گے، اور جب سنتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے انسان کی پیدائش کے بارے میں بھی بتایا، اور اللہ نے انسان کیا پوری کائنات کی پیدائش کے بارے میں ایک ایک بات بتائی وحی الہی کے اندر۔